یہ تنازع ہے فلسطین اور اسرائیل کا۔ آج ہم ایک ایسے تنازع کی بات کر رہے ہیں جو 100 سال پرانا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں کو ٹارچر سیلوں اور ہزاروں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے۔ ان کے کیا کیا مفادات ہیں، ان تمام پہلوؤں کے اوپر آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان میاں امتیاز۔ آج ہم ایک ایسے تنازع کی بات کر رہے ہیں جو 100 سال پرانا ہے، اور یہ تنازع جو ہے وہ کئی گھروں کے چراغ جو ہے وہ گل کر چکا ہے، لاکھوں جانیں جو ہے وہ نگل چکا ہے، اور کروڑوں افراد جو ہیں وہ اس تنازع کی زد میں آ کر اپاہج ہو چکے ہیں، ذہنی طور پر معذور ہو چکے ہیں۔ یہ تنازع ہے فلسطین اور اسرائیل کا، جو 100 سال پرانا ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یہ تنازع شروع کیوں ہوا اور آخر اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کو حل کرنے میں کتنا وقت لگے گا، اور ساتھ ساتھ جو عالمی طاقتیں ہیں وہ اس تنازع کو لے کر کیسے دیکھ رہی ہیں اس تنازع کو، اور اس تنازع کو لے کر ان کے کیا کیا مفادات ہیں۔ آخر مسلم امہ کیا کر رہی ہے، مسلم ممالک کیا کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ، چین، روس اور دیگر جو عالمی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، اور ان کے اس تنازع کو لے کر کیا کیا مفادات ہیں، ان تمام پہلوؤں کے اوپر آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ ناظرین، بیت المقدس میں ہونے والی حالیہ جھڑپوں میں سینکڑوں فلسطینیوں کے زخمی ہونے کے بعد اس خطے میں تنازع اس وقت شدت اختیار کر چکا ہے۔ صہیونی طاقتوں اور فلسطینی مسلمانوں کے ازلی دشمن اسرائیل نے فلسطینی مسلمان کو دبانے اور ان پر تسلط برقرار رکھنے کے لیے ظلم و بربریت کی انتہا کر دی ہے۔ آج تک لاکھوں فلسطینیوں کو شہید اور کروڑوں کو زخمی، اپاہج اور ذہنی طور پر معذور کر دیا گیا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں کو ٹارچر سیلوں اور ہزاروں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے۔ ہماری فلسطینی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ انتہائی نازیبا سلوک کیا جا رہا ہے۔ رات دن مظلوم فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں۔ ہماری فلسطینی مظلوم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی درد بھری دلوں کو چیر دینے والی چیخو پکار، آہیں سسکیاں عرش تک تو سنائی دیتی ہیں، اگر نہیں سنائی دیتی تو عالمی انصاف اور امن کے علم برداروں کو سنائی نہیں دیتی۔ دنیا میں کفر کے وانوں میں اثر و رسوخ رکھنے والی مسلمان طاقتور حکومتیں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں۔ اگر یہ طاقتور مسلم ممالک غیر مسلم طاقتوں، حکومتوں پر اپنا اثر و رسوخ اور تعلقات استعمال کرتے تو آج اسرائیل کی درندگی میں اضافہ نہ ہوتا۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع نیا نہیں، بلکہ اس کی جڑیں کئی دہائیوں پر محیط ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ مسئلہ کب اور کیسے شروع ہوا، اور 100 سال پرانا تنازع پہلی جنگ عظیم سلطنت عثمانیہ کی شکست کے بعد برطانیہ نے فلسطینی خطے کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اس وقت یہاں پر عرب اکثریت میں تھے جبکہ یہودی اقلیت میں تھے۔ دونوں برادریوں میں تناؤ اس وقت بڑھنے لگا جب عالمی برادری نے برطانیہ کی ذمہ داری لگائی کہ وہ یہودی کمیونٹی کے لیے فلسطین میں قومی گھر کی تشکیل کریں۔ یہودیوں کے نزدیک یہ ان کا آبائی گھر تھا، مگر اکثریت میں موجود فلسطینی عربوں نے اس اقدام کی شدید مخالفت کی۔ 1920 کی دہائی سے 1940 کی دہائی تک یہودیوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ ان میں سے کچھ دوسری جنگ عظیم میں یورپ سے ہولوکاسٹ سے بچ کر آئے تھے، مگر اس دوران یہودیوں اور عربوں کے درمیان اور برطانوی حکومت کے خلاف پرتشدد واقعات بڑھنے لگے۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے، جن میں ایک یہودی ریاست ہو
اور ایک عرب ریاست، جبکہ یروشلم یعنی بیت المقدس ایک بین الاقوامی شہر ہوگا۔ اس تجویز کو یہودی رہنماؤں نے تسلیم کیا، جبکہ عربوں نے کثرت سے مسترد کر دیا اور اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ 1948 میں برطانوی حکمران یہ مسئلہ حل کیے بغیر ہی خطہ چھوڑ کر چلے گئے۔ ادھر یہودی رہنماؤں نے اسرائیل کی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا۔ بہت سے فلسطینیوں نے اس کی مخالفت کی اور پھر جنگ چھڑ گئی۔ ہمسایہ عرب ممالک کی فوجوں نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا۔ لاکھوں فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا اور انہیں جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا۔ اس واقعے کو النکبہ یعنی تباہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگلے برس جنگ بندی کا اعلان ہوا تو اسرائیل نے زیادہ تر خطے کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اردن نے جو خطہ حاصل کیا اسے ویسٹ بینک یعنی غرب اردن کہتے ہیں، اور مصر نے غزہ کی پٹی سنبھال لی۔ بیت المقدس کے مغربی حصے کو اسرائیلی فورسز نے سنبھال لیا، جبکہ اردن کی فوج نے مشرق کا کنٹرول لے لیا۔ کیونکہ یہاں پر امن معاہدہ نہیں ہوا، اس لیے ہر فریق نے اپنے مخالف پر الزام دھرا اور مزید جنگیں بھی بوئیں، اور کئی دہائیوں سے یہ سلسلہ جاری رہا۔ 1967 میں ایک اور جنگ میں اسرائیل نے مشرقی بیت المقدس اور غرب اردن کے ساتھ ساتھ شام میں گولان کی پہاڑیوں، غزہ کی پٹی اور مصر میں آبنائے سینا پر بھی قبضہ کر لیا۔ زیادہ تر فلسطینی جو اب پناہ گزین بن چکے تھے یا ان کے آنے والی نسلیں اب غزہ کی پٹی اور غرب اردن میں رہتے ہیں۔ اس کے بہت سے فلسطینی رشتہ دار اردن، شام اور لبنان میں مقیم ہیں۔ نہ پناہ گزینوں کو اور نہ ہی ان کی نسلوں کو اسرائیل نے اپنے گھروں کو لوٹنے کی اجازت دی۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایسا کرنا ان کے ملک کے لیے بہت بھاری ثابت ہوگا اور ان کی ریاست کو بطور ایک یہودی ریاست خطرہ ہوگا۔ اسرائیل آج بھی غرب اردن پر قابض ہے، تاہم اس نے غزہ کی پٹی سے فوجیں نکال لی ہیں، مگر اقوام متحدہ آج بھی اس علاقے کو مقبوضہ مانتا ہے۔ اسرائیل پورے بیت المقدس کو اپنا دارالخلافہ مانتا ہے، جبکہ فلسطینی مشرقی بیت المقدس کو مستقبل کی فلسطینی ریاست کا دارالحکومت مانتے ہیں۔ امریکہ ان چند ممالک میں سے ایک ہے جو اسرائیلی دعوے کو تسلیم کرتا ہے۔ گزشتہ 50 سالوں میں اسرائیل نے یہاں آبادیاں بنا لی ہیں جہاں 6 لاکھ یہودی رہتے ہیں۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ یہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق غیر قانونی ہے اور امن کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ مشرقی بیت المقدس، غزہ کی پٹی اور غرب اردن میں رہنے والے اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان تناؤ ہمیشہ ہی رہتا ہے۔ غزہ میں فلسطینی عسکریت پسند گروہ حماس برسر اقتدار ہے، جس نے اسرائیل سے کئی مرتبہ جنگ کی ہے۔ اسرائیل اور مصر سختی سے غزہ کی سرحدوں کی نگرانی کرتے ہیں تاکہ حماس تک ہتھیار نہ پہنچیں۔ غزہ اور غرب اردن میں رہنے والے فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیلی پابندیاں اور کارروائیاں ان کی مشکلات میں اضافہ کرتی ہیں۔ اسرائیل کہتا ہے کہ وہ تو صرف خود کو فلسطینی تشدد سے بچا رہے ہیں۔ متعدد فلسطینی خاندانوں کو مشرقی بیت المقدس میں ان کے گھروں سے بے دخل کیے جانے کے بعد سے فلسطینیوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ ایسے متعدد معاملات ہیں جن پر فلسطینی اور اسرائیلی اتفاق نہیں کرتے۔ ان میں یہ سوالات ہیں: فلسطینی پناہ گزینوں کا کیا ہوگا؟ غرب اردن میں یہودی بستیاں رہیں گی یا نہیں؟ کیا دونوں فریق بیت المقدس میں اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ اور شاید سب سے مشکل یہ کہ کیا اسرائیل کے ساتھ ایک فلسطینی ریاست بننی چاہیے؟ گزشتہ 25 سالوں میں امن مذاکرات وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں، مگر معاملات حل نہیں ہو سکے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 100 سال سے جاری اس لڑائی میں اب تک 42,000 سے زائد فلسطینیوں اور غزہ کے حقیقی مقامی باشندوں کو بے گھر کیا گیا۔ آج مسلم ممالک اسرائیل سے تعلقات بڑھا کر فلسطینیوں پر ان کے ناجائز قبضے کو تسلیم کر رہے ہیں، تو پھر ان کے علم میں یہ بھی ہونا چاہیے
کہ یہودیوں کے ہر پروگرام میں صرف فلسطین پر قبضہ ہی نہیں بلکہ پوری عرب دنیا پر قبضہ شامل ہے۔ آج فلسطین تو کل دیگر ممالک کا بھی نمبر آ جائے گا۔ مسلم حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ انہیں عرب دنیا کی حفاظت کے لیے امریکہ و اسرائیل نہیں بلکہ مسلم ممالک سے مدد طلب کرنی چاہیے جو اخلاص کے ساتھ ان کی مدد کریں۔ امریکہ تو ان کے تحفظ کے نام پر انہیں بلیک میل کرتا ہے اور ان کا تیل مفت میں بٹور رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر مضبوط دفاع رکھنے والے اسلامی ممالک کو اپنی دولت کا تھوڑا سا حصہ دے کر ان سے یہ خدمات لی جائیں تو وہ دل و جان سے ان کی حفاظت کریں گے۔ اس طرح امت مسلمہ کا آپس میں رشتہ بھی گہرا ہوگا اور ان کے اتحادات قائم ہوں گے اور وہ یہود و نصارہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ یوں تمام مظلوم مسلمانوں کو کفار کے نرغے سے بآسانی نکالنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، لیکن جب تک ان کے آپس کے تعلقات اسی طرح رہیں گے تو کفار بھی ان پر غالب رہیں گے اور خدا نخواستہ ایک کے بعد ایک مسلم ریاست پر قابض ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ تھا اسرائیل اور فلسطین کے تنازع کے تمام معاملات اور ان کی حقیقت اور ان کی وجوہات کے اوپر مبنی تفصیلی رپورٹ۔ اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھتے رہیے اخوت نیوز۔ اپنے میزبان میاں امتیاز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔